پاکستان کے لوگ جہاں اس کو اس کی معاشی حالات کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، وہاں کئی مسائل میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص یا اعلیٰ خصوصیات کے حامل شخص کی قدر نہیں۔ السلام علیکم۔ ایسا ہی ایک واقعہ محسن علی کا ہے، جو کہ ایک دیہاتی مزدور کے بیٹے تھے، جس کے چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے۔ ایک بھائی پھل کی ریڑھی لگاتا تھا اور وہ خود تنور پر روٹیاں لگاتا تھا اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا تھا۔ اور پھر 2012 میں BA کے امتحان میں محسن علی اول پوزیشن لے جاتا ہے اور ایسی پوزیشن لیتا ہے کہ 125 سالہ ریکارڈ پنجاب یونیورسٹی کا ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے محسن علی گھر والوں کا آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں اور گھر والوں کی اس سے امیدیں جڑ جاتی ہیں اور اس کی پوزیشن کی خبر پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے اور جیو والے ان کو اپنے چینل پر بلا کر 1 لاکھ انعام دیتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور سہیل احمد عزیزی صاحب ان کو اپنے پروگرام حسب حال میں مہمان بناتے ہیں اور محسن علی مختلف میڈیا چینلز کی زینت بنتے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے محسن علی کو ایک گھر بھی دیا اور ان کو حکومت کی طرف سے کئی لاکھ انعام بھی ملا۔ اور ان کے پرانے انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انہیں 25 لاکھ وصول ہو چکے ہیں اور گھر بھی قبضے میں مل چکا ہے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے آگے پڑھنے کے بھی مزید ارادے ہیں۔ اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیرون ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاں، غالباً جو حکومت کی طرف سے فارن ٹور سپانسر کیا گیا تھا، محسن علی اس میں بھی یورپ گئے تھے، مگر محسن علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حالات اور واقعات میں آگے اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ محسن علی بتاتے ہیں کہ انہیں یقین تھا کہ وہ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، یہاں تک کہ وہ MPhil بھی کریں گے، مگر انہوں نے بتایا کہ وہ آج تک MPhil کا خواب پورا نہیں کر سکے اور غالباً 2022 میں انہیں اسکول میں ایک نوکری ملی تھی۔ اب خیر وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران جب وہ پوزیشن لینے کے بعد مشکلات کا شکار ہوئے، انہیں شدید ڈپریشن ہو گیا تھا۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے تھے اور دوائیاں بھی کھاتے تھے، غالباً اب بھی کچھ دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کا بھی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے تھے کیونکہ سب گھر والوں کی اس سے امیدیں جڑی ہوئی تھی اور اس کے والدین کو اسے بڑی توقعات تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ فارن ٹور پر گئے تھے، انہیں وہاں پر پاکستانیوں نے اسپانسر کی آفر بھی کی تھی پڑھائی کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب انسان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی کی گئی آفر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ محسن علی کے مطابق جب آپ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں تو ہر میڈیا چینل آپ سے انٹرویو کا خواہش مند ہوتا ہے اور آپ سے وقت بھی لیتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو آپ اس میں اکیلے ہوتے ہو، کوئی دوست رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ خیر 2022 میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کی تقریب میں جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے محسن علی کو دوبارہ بلایا اور محسن علی کو سراہا، تو وہ کہتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ تعلق کی وجہ سے لوگوں نے مجھے بہت برا بلا جانا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے لوگ اس وجہ سے پیچھے کر دیتے تھے کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے دوبارہ بلایا تھا اور اس سے پہلے بھی مجھے ان سے انعامات ملے تھے۔ محسن علی نے کہا کہ انہوں نے بہت سی مشکلات جھیلی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک جگہ کام کر رہے تھے، اس ادارے میں انہیں پتا چلا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی تقریب میں گیا ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں اس ادارے میں تنگ کیا جانے لگا اور جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ دوسرے ادارے میں چلے گئے۔ خیر اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ انہیں کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے، یا ہمارے حکومتی سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں، ان کو درست ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب شروع میں حکومت والے آپ کی مزید پڑھائی کا گرانٹ کا اعلان کرتے ہیں تو بعد میں یہ چیزیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹاپر کو شروع میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، وہ اب کہتے ہیں کہ وہ کسی بچے کو نہیں کہتے کہ وہ ٹاپ کرے، کیونکہ انہوں نے اکثر ٹاپر بچوں کو دیکھا ہے وہ اپنی اگلی زندگی میں ناکام ہی رہے ہیں یا ڈپریشن کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں ایسے اسٹوڈنٹس کو سراہتا ہوں جو اچھے نمبر لیتے ہیں یا جو محنت کرتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتے کہ تم ٹاپ کرو۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے تقریباً 50 ایسے اسٹوڈنٹ سے رابطہ ہے جو کہ ٹاپ کر چکے ہیں اور ان میں سے کئی BA بھی نہیں کر سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوست جو میرے حالات دیکھ کر پڑھائی کو خیر بات کہا گیا اور وہ آج پنجاب اسمبلی کا MPA بھی ہے۔ تو پاکستان میں ایسے مسائل عام ہیں جو ایک میڈیا کا ٹرینڈ ہے کہ شروع میں کسی کو ایسا اوپر چڑھاتے ہیں کہ جیسے یہ ملک کا مستقبل ہے، اور جب وہ اپنے مشکل حالات میں پھنس جاتا ہے تو میڈیا والے اس کو ایکنالج بھی نہیں کرتے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔